ذوالفقار غوث ایسی نمایاں ہستی جنہوں نے اپنی زیادہ تر زندگی پاکستان سے باہر گزاری ہے اور ذوالفقار غوث 1935 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے خاندان کو تقسیم کے بعد جلد ہی انگلینڈ منتقل کر دیا تھا اور ان کا سب سے پہلا ناول کنٹراڈکشنز 1966 میں پبلش ہوا۔ ذوالفقار غوث کا دوسرا اور سب سے خطرناک ناول مرڈر آف عزیز خان تھا۔ اس ناول میں ذوالفقار غوث نے زمین کے معاملات میں عزیز خان کا قتل کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس ناول میں ذوالفقار غوث نے عزیز خان کا تعارف کروایا ہے جو کہ 70 ایکڑ زمین کا مالک ہے اور 70 ایکڑ زمین میں کپاس ہی وہ اگاتا ہے اور عزیز خان 70 ایکڑ زمین پر ذاتی طور پر 46 کسانوں کی نگرانی کرتا ہے اور اس ناول میں عزیز خان کی بیوی ذکیہ اور اس کے 2 بیٹے ہیں جو اس ناول کے پلاٹ کو ترقی دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بڑے بیٹے کا نام رفیق اور چھوٹے کا نام جاوید ہے اور اس ناول کی پلاٹ کی ترقی میں 3 اہم کردار اور ہیں جو کہ شاہ برادر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ بہت طاقتور یہ تینوں بھائی بہت طاقتور ہیں۔ یہ دوسروں کی زمینوں پر قبضہ جمانے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں جو وہاں پر لوگوں کی زمینوں کو ہتھیا لیتے ہیں۔ ویورز اب ہم آتے ہیں آپ کے کوشچن پہ۔ آپ نے اس ناول دا مرڈر آف عزیز خان کے پلاٹ میں اس کے تھیمز کے بارے میں پوچھا تھا۔ اب میں اس ناول کے میجر تھیمز کو ڈسکس کروں گی کہ اس ناول میں کون کون سے تھیمز پہ فوکس کیا گیا ہے اور اگر آپ نے ابھی اس کے پلاٹ کی ویڈیو واچ نہیں کی تو اس کا لنک آپ کو اوپر آئی بٹن میں مل جائے گا ایزیلی اور ڈسکرپشن باکس میں بھی اس ویڈیو کا آپ کو لنک مل جائے گا، سو آپ پہلے وہ واچ کر لیں پھر آپ اس کے میجر تھیمز کو واچ کیجیے گا تاکہ ناول کی آپ کو اچھے سے سمجھ آ سکے۔ وہ خطرناک رفتار کے ساتھ مقامی لوگوں کو خریدنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور بہت سے کسان راحت کے ساتھ اپنی زمینوں سے اپنے تعلقات کو جدا کر لیتے ہیں اور شہروں کی طرف کم محنت پر اپنی زندگی کو بحال کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن عزیز خان کے لیے اپنی زمینوں کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہے۔ اس کی زمین شاہ برادران کی نئی جائیدادوں کے حصے میں ایک نیا جزیرہ بن جاتی ہے اور 2 متضاد قوتوں کی یہ بے چین قربت ان اذیت ناک تحریکوں کو جنم دیتی ہے جو ناول میں ہونے والے فساد اور نقصانات کا تعین کرتی ہے۔ ناول میں جارحیت اور بے حسی، فریب اور بیہودگی، جنگی جذبہ اور خدمت اور غلط کام کے درمیان زبردست کھیل چلتا ہے اور مصنف کی آواز وقتاً فوقتاً بڑی گھٹیا پن کے ساتھ اس بیہودگی کو بیان کرتی ہے اور اس تبدیلی کو بیان کرتی ہے جو وجود کی وقتی آزمائشی طریقوں پر قابو پا رہی ہے۔ کوئی بھی معاشرہ جس میں تہذیب کی پیچیدگیوں کا ڈھونگ رچا ہوا ہے وہ درمیانے آدمیوں کے ساتھ ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں کرتا، اس کو سمجھ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، کچھ بھی پیدا نہیں کرتا، کچھ بھی حاصل نہیں کرتا۔ اس ناول میں عزیز خان کا قتل ایک ایسی بے لگام سچائی ہے، ایسی نمایاں سچائی ہے جو بے لگام سرمایہ دارانہ لالچ کو ظاہر کرتی ہے۔ اب کے ٹائم میں کسان اور صنعت کاروں کے درمیان تعلق کو نوآبادیاتی یا مارکسی نظریے کی اینک سے نہیں بلکہ مقامی نقطہ نظر سے دکھایا گیا ہے۔ ناول میں اس بات کو نمایاں کیا گیا ہے کہ کس طرح ڈھیٹ آبادیت معاشرے میں گھس جاتی ہے اور دیہی نظام کو پریشان کرتی ہے اور یہ ناول دا مرڈر آف عزیز خان تقسیم کے بعد پاکستان میں شناخت کے پیچیدہ مسئلے پر بھی روشنی ڈالتا ہے اور مالی بدعنوانی اس چھوٹے سے شہر کی بہت سی گلیوں میں پھیلی ہوئی ہے اور ذوالفقار غوث اپنے ناولز اور نظموں میں تحریر کے مختلف طریقوں سے جانے جاتے ہیں اور عزیز خان کا قتل حقیقت پسندانہ انداز میں روایتی ناول لکھنے کا ان کا ایک نیا طریقہ تھا جس میں ذوالفقار غوث نے اس ناول کا پلاٹ سماجی حقیقت سے اخذ کیا تھا۔ اس ناول کو لکھنے کا ذوالفقار غوث کا مقصد ہرگز اس ناول کو تاریخی پس منظر یا تاریخی ناول بنانا نہیں تھا، لیکن وقت اور جگہ کی باریکیوں کو اتنی تیزی سے انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے گزرتے دیکھا ہے کہ ناول بہت زیادہ تاریخی بن چکا ہے کیونکہ اس میں پچھلے ٹائم کی صداقت کو پس منظر پر لایا گیا ہے۔
کوئی اس ٹاپک کے نوٹس چاہیے ہو تو آپ مجھے ذہنی اسٹڈی انسٹرومنٹس انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں.